والذنب جاء مني، العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، حسن ظني. العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، حسن ظني. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، أنت مولاي، ارحمني واعف عني، أنت يا معين أعني، ارحمني واعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اپنی اولاد کا قتل۔ انسان اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اولاد زیادہ ہو گئی تو کہاں سے کھلاؤں گا، اپنی اولاد کو مار دیتا ہے۔ اور یہ بد رسم زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ کفار اسلام کا نور اور اسلام کی روشنی آنے سے پہلے یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ سوچ جنم لے، یہ سوچ پروان چڑھے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اہل ایمان کے نقش قدم پر نہیں بلکہ اہل کفر کے نقش قدم پر ہے۔ شیطان انسان کو اس عمل کے لیے اکساتا ہے، بودی دلیلیں اور بہانے تراشتا ہے
ایک دکان ہے، اسی پہ کاروبار ہے، پہلے ہم اتنے کھانے والے تھے، اب اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں سے پورا ہوگا؟ اتنی زمین پر پلنے والے پہلے اتنے تھے، اب اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے پورا ہوگا؟ کبھی یہ تو سوچا کرو، جو کھانے کا ایک منہ لے کر آ رہا ہے وہ کمانے کے 2 ہاتھ بھی لا رہا ہے۔ تمہیں کس نے کھلایا؟ تمہارا رازق کون ہے؟ تمہارا پیٹ کون بھرتا رہا؟ جس نے تمہیں کھلایا کیا وہ تمہاری اولاد کو نہیں کھلا سکتا؟ کیا وہ ان کا رازق نہیں ہے؟ مالک بیان فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جملہ، بچے 2 ہی اچھے، زیادہ لمبا جھنجھٹ بچوں کا ہم نہیں پالتے، بس 2 ہم 2 ہمارے۔ کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ بیوی حاملہ ہے اور اندر بیٹی ہے، وہ روح پڑ جانے کے باوجود ابارشن کروا لیتے ہیں، اور کسی کو یہ غرض ہی نہیں بیٹی بیٹے سے، وہ کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے معاملہ ختم ہے، اب حمل ٹھہر گیا ضائع کروا دیتے ہیں یا نس بندی کروا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بدنصیبوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے بیویوں کی نس بندی تو کروائی، اپنا ماجرا بھی ختم کروا لیا۔ اور کتنے ہی وہ گھرانے ہیں جن میں 2 بچوں کے بعد 3 بچوں کے بعد میاں بیوی اولاد کا سسٹم بند کروا دیتے ہیں، رب سے جنگ کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے یہ 2-3 بچوں کی نعمت کو چھین لیتا ہے، ساری عمر روتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مالک منع فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، تمہارا داتا بھی اللہ ہے، ان کا داتا بھی اللہ ہے۔ تمہیں بھی رب نے کھلایا ہے، تمہیں بھی رزق رب نے دیا ہے، رزق کے سارے ماجرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جو تمہارا داتا ہے، تمہارا غریب نواز ہے، تمہارا بندہ نواز ہے، وہ تمہاری اولاد کا بھی داتا ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، بربادی اور ہلاکت میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے احکامات میں، اس کی حاکمیت میں تو کسی اور کو حصہ دار بنا لے، عبادت کے وہ معاملات جو خالص اللہ کا حق ہے تو کسی اور کے لیے بھی کرنا شروع کر دے۔ پوچھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا اس خوف سے کہ کل کو یہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ بھوک کے ڈر سے نس بندی کروا لینا، نل بندی کروا لینا، ابارشن کروا لینا، اولاد کا ماجرا اس ڈر سے کہ کہاں سے پورا کروں گا۔ پورا کرنا تیرا کام نہیں ہے، وہ عرش والے کا ہے۔ اگر مسلمان ہو، ایمان ہے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر، تو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، رات کو لوٹتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کس دربار کے گیڑے مار کے آتے ہیں؟ وہ کہاں پہ چادریں چڑھا کر آتے ہیں؟ وہ کون سی قوالیاں گاتے ہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ صرف ایک رب کا نام لیتے ہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم رب پہ ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کسی کا پیٹ خالی نہیں رہے گا۔ محنت کرنا تمہارے ذمے ہے، بھاگ دوڑ کرنا تمہارے ذمے ہے، جیسے پرندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، جیسے پرندہ چگتا ہے، گھاٹ گھاٹ پر پہنچتا ہے۔ محنت تمہارے ذمے ہے، لیکن رزق تمہارے ذمے نہیں ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی تیری تمام تر ہمدردیوں کا حقدار ہے، تیری محبتوں کا حقدار ہے، تیرے پیار کا حقدار ہے۔ اگر تو یہ خیانت اس کی بیوی سے کرے گا تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، اللہ کی طرف سے غم آئے، اللہ کی طرف سے پریشانی آئے تو صبر کرو۔ اور مومن کا ماجرا کتنا ہی خوشبو والا، کتنا ہی پیارا ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ سے اجر پاتا ہے۔ مسلمان کو خوشی ملے یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اسے غم ملے یہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو ایک کانٹا چبھے، ایک کانٹا، اور اس تکلیف پہ وہ صبر کر لے، اس کانٹا چبھنے پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مومن کو جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے۔ لیکن خودکشی کرنے والا اپنے آپ کو، اپنی جان کو، جو اس کے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس جان کا مالک اللہ ہے، اگر انسان اس جان کو ختم کرتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے انسان کا ایمان تقدیر پہ درست نہیں ہے۔ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے وہ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، اللہ ان مصیبتوں، غموں، دکھوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ بعض خود خوش نصیبوں پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ دھرتی پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے کھاتے میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان صبر کرے، اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ میرا اللہ راضی ہے، اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑنے والا، صبر کرنے والا ہے، ہر مصیبت پر، ہر غم پر اگر مومن صبر کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔